السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر فاروق۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عقل کے استعمال پر خالق کائنات نے کس قدر زور دیا ہے۔ دنیا کی کسی بھی اور کتاب میں عقل کے استعمال کی ایسی کوئی ترغیب نہیں ملتی، یا اگر ہے تو اس کی وہ نظیر نہیں ملتی جو قرآن مجید کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہی لوگوں کو دوام اور بقا عطا کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوں۔ اگر ہم تھوڑی سی ذہنی مشقت کریں تو ہمارے اوپر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ دنیا کو دینے کے لیے ہمارے پاس بظاہر کچھ نہیں رہ گیا، مگر ایک چیز بہرحال ایسی ضرور ہے جو صرف ہمارے ہی پاس ہے، اور دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود اس گراں قدر نعمت سے محروم ہیں، اور وہ نعمت کتاب اللہ ہے، وحی الہی کی آیات ہیں جو قرآن مجید کی شکل میں آج بھی پوری حفاظت کے ساتھ زندہ و تابندہ ہماری تحویل میں ہیں۔ ہم صفحہ ہستی سے اس لیے نہیں مٹ رہے کہ ایک امانت ہمارے پاس ایسی ہے کہ جسے ہم نے دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے اس کے فہم و ادراک کے لیے عقل ہی کی ضرورت تھی، جسے شاید ہم نے استعمال نہیں کیا۔ یہی مجرمانہ کوتاہی تھی جو دنیا کی موجودہ بے راہ روی کا ذمہ دار بن گئی، اس کا ذریعہ بن گئی، اور لہٰذا اب تو ہمیں کم از کم اپنی عقل ضرور استعمال کر لینی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب مذکورہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کتاب برحق میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جس دور میں بھی کتاب نازل کی گئی اس کا موضوع صرف اور صرف انسان اور اس کی ہدایت رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی جو مخاطبت ہے وہ بھی ایک انسان ہی سے رہی ہے، اور اسی کی ذکر سے مالک کائنات نے اپنی اس کتاب کو جو ہے سجایا ہے۔ رب کائنات کا انسانوں سے یہ کہنا کہ میری کتاب میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، ایک ایسا بیان ہے کہ جسے پڑھ کر سن کر انسانوں کو چونک جانا چاہیے، اس لیے کہ اپنے تذکرے کی طرف متوجہ ہونا یہ فطرت انسانی کا خاصہ ہے۔ آپ فرض کریں کہ کوئی شخص دوڑتا ہوا آئے اور ہمیں یہ اطلاع دے کہ آج کی اخبار میں آپ کے بارے میں کوئی خبر شائع ہوئی ہے، یا خود اخبار کا مدیر یہ اطلاع دے کہ ہماری اخبار میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، تو ہم تصور کی آنکھ سے اپنی اس کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں جو اس خبر کے رد عمل کے طور پر ہم پر طاری ہو سکتی ہے۔ ہم بے چین ہو کر اٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ دیکھیں آخر ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے۔ یہی بات کتاب ہدایت میں ہو تو نہ جانے کیوں اس نوعیت کی بے چینی ہم میں پیدا نہیں ہوتی کہ معلوم کریں کہ ہمارے خالق نے اپنی کتاب میں ہمارا کیا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسی بے چینی اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہوتی تو وہ دیکھتا کہ اس کی اپنی زندگی کی اہمیت کیا ہے، اس کی اپنی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کس مقصد حیات کو اسے اپنانا ہے، اور اس کی اپنے انجام کے بارے میں کیا خبر ہے جو پیشگی طور پر اسے دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال کہ جب تمہارا ذکر اس میں موجود ہے تو پھر تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اگر نعمت عقل کا تم استعمال کرتے تو تم دیکھتے کہ قرآن مجید کی نورانی روشنی تمہاری شخصیت کے ایک ایک پہلو کو منور کرتی جا رہی ہے۔ تم پر یہ راز کھل جاتا کہ تم اس زمین کے مستقل باشندے نہیں ہو، بلکہ تم کہیں سے آئے ہو، اور ایک دن اس مقام عارضی سے جسے تم کرۂ ارض کہتے ہو چھوڑ کر تم نے نقل مکانی کرنی ہے۔ تمہارا یہ جو کوچ ہے
یہ یکے بعد دیگرے اور فردن فردن ہوگا۔ گویا ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی پیدائش کے ساتھ اپنی واپسی کا ٹکٹ بھی ساتھ لایا ہے، جس میں اس کی واپسی کی تاریخ، روانگی کا وقت اور مقام درج ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کس وقت وہ یہاں سے کوچ کرے گا۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تمہارا تذکرہ، اس لفظ سے ایک عجیب سا احساس ان کے دل میں منڈلانے لگا۔ بالآخر سوچا کہ میں دیکھوں کہ قرآن مجید میں میرا تذکرہ کہاں پر ہے اور کس انداز میں ہے، میں کون ہوں، میں کن لوگوں میں سے ہوں۔ فوراً قرآن مجید منگوایا اور اس میں غور کرنا شروع کر دیا۔ ایک قوم کا تذکرہ ان الفاظ میں پایا کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں، ان کے مالوں میں مانگنے والے سائل اور غیر سائل سب محتاجوں کا حق ہے۔ اور اسی طرح تھوڑی سی مزید ورگردانی کی تو کچھ اور لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں پایا کہ ان کے پہلو جو ہیں وہ خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر مزید کچھ سوچا تو ان لوگوں کا تذکرہ سامنے آیا کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سر بسجود اور کھڑے ہو کر اپنی راتیں گزار دیتے ہیں۔ کچھ اور اوراق کو پلٹا تو یوں نظر آیا کہ وہ خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ غصہ پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو محبوب رکھتے ہیں۔ جب اس طرح کے انہوں نے مختلف لوگوں کے تذکرے دیکھے تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ تو کاملین کا تذکرہ ہے، یہ تو اونچی صفات والے اہل ایمان کا پر رونق بیان ہے، میں تو ایسوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ایک اور انداز سے اوراق قرآنی پر نظر ڈالنے لگے تو ایک قوم کا تذکرہ یوں سامنے آیا کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم اس کی عبادت کرو، تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ اور پھر دوسری قوم کا تذکرہ انہوں نے کچھ اس طریقے سے پایا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جب خدا کے سوا دوسرے معبودوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بہت خوش ہونے لگتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کا برا حال دیکھا کہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ کس چیز نے لوگوں کو جہنم میں ڈالا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم تکذیب کے مشغلے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے تھے اور روز قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت ہمارے پاس آ گئی۔ اب یہاں تک قرآن مجید کے مطالعے کے بعد احنف بن قیس جو تھے وہ رک گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، میں ان برے لوگوں سے بیزار ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر کچھ دیر اور تلاوت جاری رکھی، غور و فکر کرتے رہے، تدبر کرتے رہے، اپنے خیال اور جستجو کو قرآنی افکار کے تابع کر کے تدبر کیا، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل اور برے عمل دونوں کو ملا جلا رکھا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے اور ان کی توبہ کو قبول فرما لے، بے شک وہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مطالعہ قرآنی میں یہاں آ کر احنف بن قیس کہنے لگے کہ اے اللہ، بس میں انہی لوگوں میں ہوں، میرے پاس بھی کچھ نیک اعمال ہیں اور خطاؤں کے ڈھیر بھی بہت ہو گئے ہیں، بس مجھے ذات کی جانب متوجہ ہو کر توبہ کرنی چاہیے، بس وہ رب رحیم و کریم جو ہے مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کتاب الہی میں اپنی مقام کے متعلق غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ہم کون سے طبقے میں شامل ہیں، اور ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے لیے رب کی رحمت سے دوری ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے، یا وہ لوگ جو عذاب علیم کا شکار ہونے والے ہیں۔ ناظرین، لفظ عقل، جسے ہم عام استعمال کے اندر کامن سینس یا انسانی ذہانت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ خود قرآن مجید کا لفظ ہے۔ یہ لفظ
کتاب اللہ میں تقریباً 39 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور رب العالمین نے تواتر کے ساتھ تمام انسانیت کو اپنی کتاب میں عقل کے استعمال کی دعوت بھی دی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے مطلق پسند نہیں جو عقل کے استعمال سے گریز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بار بار جو الفاظ آتے ہیں لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، لقوم یعقلون، فہم لا یعقلون، اکثرهم لا یعقلون، ان الفاظ پر مشتمل آیتیں انسانی عقل کو اور انسانی ذہانت کو دعوت دیتی ہیں تاکہ ہم میں سوچ کا عمل جاری و ساری ہو جائے، کامن سینس کے استعمال کی ہماری عادت بنے۔ اس طرح ہم انسانی عقل کی قدر و قیمت کے ساتھ اس کے استعمال کا سلیقہ بھی سیکھ لیں گے۔ انسانی سوچ کا یہ جو عمل ہے، یہ یاد رکھیے دراصل انسان کی تمام ترقیات کا ضامن ہے، اور دنیاوی ترقی کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عقل کو کتاب اللہ اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں استعمال کیے جائے، چاہے وہ معاملات دنیاوی معاملات ہوں یا وہ دینی معاملات ہوں۔ لہذا عقل کا انسان کی ترقی کے اندر، انسان کی کامیابی کے اندر، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، عقل کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔